السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اپنے ایک کالم میں یہ بیان کیا تھا کہ نیتن یاہو کی مذہبی جنونیت کے وائرس کو اگر نہ روکا گیا اور دنیا نے جس طرح کرونا وائرس کا تدارک کیا تھا، سب نے مل جل کر بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا تھا، اسی طرح کی اگر ایفرٹ نہ کی گئی نیتن یاہو کی مذہبی جنونیت کے وائرس کو روکنے کے لیے، تو دنیا ایک کنفیوژن اینڈ کیوس کا شکار رہے گی۔ اب گزشتہ 7 دنوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، نیتن یاہو کے اقدامات کو سامنے رکھیں، اسرائیل نے جو حملے کیے اس کو سامنے رکھیں، تو آپ بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کس قدر خطرناک جنگ کر رہا ہے، اور آنے والے ہفتوں مہینوں میں یہ جنگ کس طرح پوری اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ روز اسرائیل نے جو پارس گیس فیلڈ تھی، ایران کی بڑی گیس فیلڈ سمجھی جاتی ہے، اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بعد ایران نے جوابی طور پر قطر کی جو گیس فیلڈ ہے اس کو نشانہ بنایا، ابو ظبی کی گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا، سعودی عرب کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ اب یہ جو ایران اور تمام عرب ممالک آپس میں دست و گریبان ہو گئے ہیں، یہی اس کی نیتن یاہو کی سازش تھی، اور اس میں وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، جس طرح تمام مسلم ممالک آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپس میں لڑنے کے بعد یہ جو توانائی کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، یہ اگر راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں تو لامحالہ اس کا اثر ان تمام خلیجی ممالک کی معیشت پر پڑے گا، اور ان کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہو سکتی ہے۔ اس کے اثرات پھر ہمیں پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور پاکستان کے باہر پھر پوری یورپ میں بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ایک انریسٹ کی کیفیت ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، فقط ان کو جو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں جس میں اقوام متحدہ سرے سے بالکل ناکام ہو چکا ہے، اقوام متحدہ جیسے ادارے کا کوئی وجود ایسے لگتا ہے سرے سے ہے ہی نہیں، کہ کیا کبھی یہ ادارہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بنا تھا اور 80 سال ہو گئے، بالکل عملاً ختم ہو چکا ہوا ہے۔ جبکہ اقوام عالم تمام مل کر بھی صرف ایک فرد واحد نیتن یاہو اور اس کے کار خاص ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو امریکن عوام ہے وہ بھی ٹرمپ کے خلاف علم بغاوت بلند کریں اور باہر نکلیں، ٹرمپ کے خلاف احتجاج کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو امریکی قومی سلامتی کے ادارے ہیں، پینٹاگون سمیت تمام جو ادارے ہیں، ان کو بھی ٹرمپ کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ٹرمپ کا نعرہ ہے، ٹرمپ کا نعرہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ نہیں ہے جو ہر امریکی صدر کا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا نعرہ اسرائیل فرسٹ ہے۔ تو جب ٹرمپ کا نعرہ اسرائیل فرسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اپنے آئینی اوتھ سے منحرف ہو گئے ہیں، جس کا حلف ہر امریکی صدر اٹھاتا ہے، وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا اور اسرائیل کے ساتھ حلف باندھ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کا رول بہت اہم ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی یہ سازش تھی کہ تمام ممالک کو، مسلم ممالک جب آپس میں لڑیں اور سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، تو پھر مجبور کیا جائے پاکستان کو کہ پاکستان بھی ایران کے اوپر حملہ آور ہو، خدا نخواستہ یہ بہت بڑی حماقت ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی ہماری، اگر ہم اس طرح جو اسرائیل کی سازش کا نشانہ بنتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں ایران کے خلاف۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو سماج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، اس میں کس حد تک رفٹ آ سکتی ہے اور کس حد تک معاملات ہمارے ایٹ کاسٹ جا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی قومی سلامتی پہ، قومی خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری قومی سلامتی، ہماری قومی خود مختاری ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور غیر جانبدار رہنے میں ہے۔ اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ آن بورڈ ہوں سعودی عرب کے ساتھ اور ایران پر حملہ آور ہوں، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل مل کر بھارت کو آن بورڈ کر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں میں بیٹھنے والے ان لوگوں کو جو محب وطن پاکستانی ہیں، کہ اگر امریکہ اسرائیل کے لیے ساری دنیا کو داؤ پر لگا سکتا ہے، تو وہ اسرائیل کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگانا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ یہ آئیڈیل وقت ہے امریکہ سے جان چھڑانے کا، اور یہ آئیڈیل وقت ہے لیڈ کرنے کا۔ یہ آئیڈیل وقت ہے مسلم ممالک کو جو کہ تیل گیس کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ پاکستان کو ایک لیڈرشپ رول دے۔ اور اس صورتحال میں عرب ممالک پاکستان کو ایک لیڈرشپ رول دینے کے لیے تیار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ واحد پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے جو کہ تمام مسلم ممالک کی قیادت کر سکتا ہے، اور یہ آئیڈیل اپرچونٹی کسی صورت بھی پاکستان کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی پاکستان اپنے قومی مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے، تبھی ہم اپنی قومی سلامتی کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ حالات بہت گمبھیر ہیں، بلکہ میں یہ کہوں اگر کہ بعض اوقات تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ کو سخت سے سخت سٹیپس لینا پڑتے ہیں، آپ کو جرت، بہادری کا آرگومنٹ لینا پڑتا ہے، آپ کو اٹھنا پڑتا ہے اور کھڑا ہونا پڑتا ہے، کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم اپنے قومی مفادات اور قومی خود مختاری کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ آئیڈیل وقت ہے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کی سازش کا وکٹم بننے کی بجائے ہم اپنی قومی سلامتی کو سامنے رکھ کے سخت فیصلے کریں، پاکستان کو بچانے کے فیصلے کریں،
ریاست پاکستان کو بچانے کا فیصلہ کریں۔ بصورت دیگر اگر نیتن یاہو کامیاب ہو جاتا ہے اپنی گہری سازش میں، گھنونی سازش میں، تو پھر تو تباہی و بربادی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، اسی طرح کا جس طرح ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی جہاں پہ ایران کے اوپر بمباری ہے، غزہ میں پارٹ 2 چل رہا ہے، غزہ میں اسی طرح مسلسل بمباری ہے، بچے، بوڑھے، جوان کو بم مار کر ان نسل کشی جاری ہے اسی طرح۔ بلکہ گزشتہ رات لیبنان میں دوبارہ بم مار کے 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو دربدر کیا گیا۔ یہ وہ تلخ حقائق ہے جن سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے اور جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ آج عید الفطر کا بھی دن ہے، بہت سارے ممالک میں عید الفطر منائی جا رہی ہے، اور پاکستان میں بھی صبح ہونے والی ہے، اور یہاں پہ بھی عید مبارک عید منائی جائے گی۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک، تمام پاکستانیوں کو عید مبارک، اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں عید کی خوشیاں تفکر کے ساتھ منانی چاہیے، عید کی خوشیاں، لیکن ہمیں اپنے تفکر سے خود کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کن حالات میں گرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔